أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو آیت نور بھی کہتے ہیں کیونکہ نور کے بغیر دنیا کا وجود ہی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود ہدایت کا نور ہے، فطرت الہی یعنی ایمان کی شکل میں موجود ہے ہر شخص میں۔ ہمیں روشنی کی ہر وقت ضرورت ہے، اندھیرا ہو تو ہم روشنی کے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح وحی الہی یعنی قرآن پاک کی روشنی ہمیں حرام حلال، برائی بھلائی، اندھیرا اجالا کا فرق دکھاتا ہے۔ ہماری زندگی نور کے بغیر اندھیرا ہے۔ نور ہی روشنی ہے جس میں ہم سیدھے راستے پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ پڑھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے حصے میں، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ نور السماواتی، اللہ نور ہے سماوات یعنی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو دیکھیں آپ، یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آتا ہے یہ اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے۔ یہ سورج نہ ہو جو روشنی اتنی دیتا ہے کہ ہمارا سارا کام اسی سے چلتا ہے، سورج اگر نہ ہو تو دن اور رات کیسے بنیں گے؟ اور سورج اگر نہ ہو تو ہماری خوراک کیسے آئے گی؟ کھانا کیسے کھائیں گے؟ تمام جاندار دیکھیں، پودے جو بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ درخت جو بنائے ہیں، یہ سورج کی روشنی میں فوٹو سینتھیسس یعنی ضیائی تالیف کے ذریعے خوراک نہ صرف اپنی بناتے ہیں بلکہ ہمارے لیے اور تمام جانوروں کے لیے اور تمام چلنے پھرنے والی ہر جاندار مخلوق کے لیے یہ خوراک بناتے ہیں۔ یہ اس وقت بنتی ہے جب سورج کی روشنی ہوتی ہے، سورج کا نور ہوتا ہے۔ اسی سورج کا نور جو ہے، اس کی روشنی جب ہمارے جسم کو چھوتی ہے، ٹچ کرتی ہے، تو ہمارے جسم میں وٹامن ڈی بنتا ہے اور وہ بوسٹ اپ ہوتا ہے، یعنی اس کا لیول بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے فضا کے اندر نائٹرک آکسائڈ جو ہے، جب ہم آکسیجن ناک کے ذریعے لے رہے ہوتے ہیں سانس میں، تو اس کے ساتھ نائٹرک آکسائڈ بھی ہمارے اندر جاتی ہے
اور جب وہ سانس میں ہمارے جاتی ہے تو وہ نہ صرف ہمارے بلڈ فلو کو وہ بحال رکھتی ہے بلکہ ہمارے بلڈ پریشر کو ٹھیک کر دیتی ہے. ہمارے اندر کوئی انزائٹی ہوتی ہے یا کوئی سٹریس ہوتا ہے یا کوئی اس طرح، اس کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے؟ اسی طرح اسی سورج اور چاند کی قدرتی ماحول کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہارمونل چینج پیدا کرتا ہے، ہارمونز پیدا کرتا ہے نیچرلی، یعنی قدرتی طور پر ہارمون ہمارے اندر میلاٹونن ہارمون پیدا ہوتا ہے. وہ ایسا اچھا ہارمون ہے جس کے ذریعے سے ہمارے اندر جو نیند نہ کرنے کی جو ہوتی ہے نا ایک وہ بیماری سمجھ لیں، وہ ختم ہو جاتی ہے. گویا نیند جو ہے اس سے بندے کو بڑھتی ہے، تو نیند کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی سکون لینے کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورج چاند میں رکھا ہے. اور چاند جو ہے وہ اس کی جو وہ مرکز ثقل، یعنی اس کی جو گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس کے ذریعے سے وہ جو سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں تو ان کے اثرات زمین تک پڑتے ہیں اور بندوں کے ذہن پر، بندوں کے ماشاءاللہ وہ ماحول پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے. اس وقت یہ ایسا سکون اور ماشاءاللہ اطمینان آتا ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ستارے جو ہے پرانے زمانے میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر وہ راستہ تلاش کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. جب سمندر میں کوئی کشتیاں جاتی ہیں یا جہاز ہوتے ہیں، وہ ستاروں کو دیکھ کر ہی رخ معلوم کرتے ہیں کہ کس طرف جو ہے وہ ہم نے جانا ہے. تو یہ بھی ماشاءاللہ ستارے بھی روشنی کا سبب دیتے ہیں اور رہنمائی بھی کرتے ہیں. یہ سب نور ہیں اللہ کے. اسی طرح سے اللہ کے نور ماشاءاللہ اتنا ہمارے لیے یہ از حد ضروری ہے. ہماری آنکھوں میں دیکھیں کہ اللہ نے آنکھوں میں بھی نور رکھا ہے جس سے ہم دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کی شان ہے، لیکن اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں. روشنی ہو تو پھر وہ بھی اللہ روشنی دے، جیسے سورج چاند کی روشنی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے اس میں بندے کو کچھ نظر آ جاتا ہے. اگر سورج چاند کی روشنی نہ ہو تو پھر آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کرم نوازی ہے ماشاءاللہ. اسی طرح آپ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کی شان جو ہے کتنی عظیم ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابھی اس کو ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض. اگر آپ اللہ کے نور کو دیکھنا چاہیں تو کوئی بندہ ایسا ہے نہیں جو اللہ کے نور کو برداشت کر سکے، کیونکہ نور الہی کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے ایک تجلی ڈالی تھی، وہ بھی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے. پہاڑ جو تھا کوہ طور والا وہ جل گیا، اور جو بندے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ بھی مر گئے. تو یہ حالت تھی. مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنا، یعنی کہ یہ اللہ کا نور جو ہے وہ اس کی شان بہت عظیم ہے، بندہ بیان نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اس میں اپنا نور ڈالا. جس تک یہ نور پہنچا اور اس نے اس کو قبول کر لیا تو وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جسے اس نور کی ہدایت کی طلب نہ تھی، وہ نور ہدایت کو وہ حاصل نہ کر سکا، اس لیے وہ محروم رہا. اور پھر فرماتے ہیں کہ قلم خشک ہو گیا، بس جن کو نور مل گیا وہ اس کو لیں گے، اور جن کو نہیں ملا وہ محروم رہیں گے. یہ بندے کے اندر ہدایت کی جو طلب تھی اس کے مطابق اس کو اتنا ملا جتنی اس میں طلب موجود تھی. تو یہ حدیث جو ہے ماشاءاللہ اس میں
یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نور کا مطلب ایمان اور ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں ماشاء اللہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثل و نور ہی، یعنی یہ جو اس کے نور کی مثال ایسی ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ نور جو بندے میں ہے، کیونکہ اللہ کا نور تو بندہ بیان نہیں کر سکتا، وہ تو اس کی شان ہی عظیم ہے نا، لیکن اللہ نے جو بندے میں ایمان کا نور عطا کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے مثل و نور ہی، وہ اس کی مثال نور جو ہے اس کی یہ ہے کامشکات، مشکات کہتے ہیں طاق کو، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کا سینہ ہے نا، یہ سینہ جو ہے نا یہ ہے مشکات، کیونکہ سینے میں کیا ہوتا ہے کہ پسلیاں ہوتی ہیں، اب پسلیاں جو ہوتی ہیں وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، کس کی؟ آگے پڑھتے ہیں فیہا مصباح، مصباح کا مطلب ہوتا ہے ایک چراغ، اللہ فرماتا ہے بندے کے سینے میں ایک چراغ ہے، یعنی بندے کے طاق کا مطلب اس کے سینے میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، المصباح فی زجاجہ، اب یہ جو چراغ اللہ نے رکھا ہے وہ ایک شیشے میں، ایک فانوس میں رکھا ہے، فانوس کیا ہے؟ دل ہے، بندے کا دل جو ہے وہ فانوس ہے، وہ زجاجہ ہے، اس کے اندر اللہ نے چراغ کیا ہوتا ہے؟ ایمان، نور ہے، ایمان کی روشنی بندے میں رکھی ہے، یہ ہدایت کا سر چشمہ جو کہ نور کی شکل میں ہے وہ اللہ نے بندے کے دل میں رکھا ہے۔ الزجاجہ تو، اور یہ جو زجاجہ، یہ جو شیشہ ہے، یہ جو فانوس ہے، یہ قندیل ہے، کأنہا کوکب دری، تو یہ جو ہے یہ اندر جو اس کے نور ہے نا وہ چمکتا ہے ستارے کی طرح، یعنی اس کے اندر ایمان جو ہے وہ ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوقد من شجرۃ مبارکہ، یوقد کا مطلب ہے وہ چراغ پھر روشن کیا جاتا ہے، شجرات کا مطلب ہوتا ہے درخت، مبارک مبارک درخت، زیتون، یعنی زیتون کے مبارک درخت کا جو تیل ہوتا ہے نا اس سے وہ سیراب ہوتا ہے، تو یہ کتنی بڑی شان ہے، یعنی زیتون کا درخت کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا تیل بھی تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ زیتون کا جو درخت ہے نا وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک سے جو اس کا تیل ہوتا ہے نا وہ نور ہدایت ہے جو قرآن سے نکلتا ہے، اور بندے میں اس طرح بہتا ہے جیسے پانی بہتا ہے یا جسم میں خون بہتا ہے، اس طرح وہ فلو کرتا ہے، ہدایت جو ہے وہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا شرقیت ولا غربیہ، یہ جو زیتون کا درخت کی مثال دی وہ نہ مشرق میں ہوتا ہے نہ مغرب میں، تو گویا مشرق مغرب میں تو زیتون تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے یہ ایسا یعنی درخت ہے جو مشرق میں بھی نہیں ہوتا، مغرب میں بھی نہیں ہوتا، تو گویا یہ جو ہے یہ ہے بندے کا، آپ دیکھیں نا زیتون جو درخت ہے یہ ہے قرآن پاک، یہ مشرق بھی نہیں مغرب میں نہیں، ہر جگہ پہ موجود ہے، یہ اللہ کی، یہ اصل میں لوح محفوظ سے آیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کامل ہے، اللہ کا احسان ہے ہم پر، تو اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ نہ مشرق میں ہوتا ہے نہ مغرب میں، یکادو زیتھا، یکادو قریب ہے، زیتھا کہ اس کا تیل، اس کا یودیو، اللہ فرماتا ہے یہ خود بخود روشن ہو جائے، ولو لم تم سس ہو نار، اگرچہ آگ اسے نہ چھوئے، ویسے تو آگ چھوتی ہے نا تو تیل کو آگ دکھاتے ہو تو وہ پھر تیل جلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، جیسے آپ پیٹرول ہوتا ہے نا اس کو آگ دکھاؤ یا پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آگ دکھاؤ تو پھر وہ جلتا ہے، جیسے اس کا تیل، سرسوں کا تیل ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اندر آپ ایک کپڑے کی وہ بنا کے رکھو تو اس کے اندر وہ پھر اس کو آگ لگاؤ تو پھر وہ لگ جاتی ہے، لیکن
یہ جو یہ جو پیٹرول ہوتا ہے وہ تو ایسا تیل ہے کہ وہ دور پڑا ہو تو آگ کو کھینچتا ہے، یعنی خود آگ اس کی طرف کھینچ کر جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا بندے کا ایمان جو ہے نا اس کے اندر ماشاء اللہ ایسا ہے یہ بندے کا ایمان، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تیل کہاں سے نکلتا ہے؟ ہدایت کا تیل قرآن پاک سے۔ تو قرآن پاک سے جو تیل آتا ہے یعنی ایسا وہ ہے، یعنی اس کی اٹریکشن ایسی ہے، آگ لگے نہ لگے، جو ہے نا بندہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، اندر کی ہدایت جس کے اندر ہے، تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اس کی طرف کھنچ جاتا ہے، جس طرح کے جس طرح کے وہ آگ جو ہے وہ آگ ہو تو وہ تیل خود بخود اس کی طرف وہ جو ہے وہ 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 بہہ جاتا ہے گویا جلنے کے لیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی طرف جو ایمان والا ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح اٹریکٹ ہو کے آتا ہے اور وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ نور علی نور، ایک تو اس میں خود نور ہوتا ہے، جو ہدایت کا نور اللہ نے اس میں پہلے رکھا تھا وہ اس کے اندر ہوتا ہے، جو ہدایت کا نور اس میں تھا۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اس پر اپنا نور ڈالا۔ تو یہ نور جو تھا اس میں جس کے اندر ہدایت کی طلب تھی وہ اس نے اس نور کو حاصل کر لیا اور ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس میں ہدایت کی طلب نہ تھی اس نے کہا چلو چھوڑو یار، تو وہ جو ہے نا اس نے ہدایت اس سے نہ لی اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوا۔ تو اس لیے اب جس کے اندر ہدایت تھی، وہ ہدایت کی طلب تھی اور وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، تو نور تو اس کے اندر ہے۔ اب وہ جو ہے نا وہ نور، اب اس نور جو قرآن پاک میں ہے تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ انہوں نے اس قرآن پاک کے اس نور کو عملی شکل میں ماشاء اللہ وہ روشن کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نور، وہ بندے کو جب قرآن و سنت کا نور وہ ملتا ہے، پہلے ہی اس کے اندر ہدایت موجود ہے، تو وہ بندہ پھر نور علی نور ہو جاتا ہے ماشاء اللہ۔ تو اس طرح سے اللہ فرماتا ہے یہدی اللہ، پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے لنور ہی، اپنے نور کی طرف، من یشاء، پھر جنہیں اللہ چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہی اللہ پھر اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے امثال، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مشکات کا مطلب ہوتا ہے مومن کا سینہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہاں سے دین حق چلا ایمان والوں کے سینوں میں منتقل ہوا۔ صبح یہ مصباح جو ہے، مصباح صبح سے بنائے روشن، یعنی کہ چراغ، تو یہ چراغ جو ہے زجاجہ کا مطلب ہے مومن کا دل، تو دل میں یہ جو ہے یہ چراغ جو ہے اس کا ایمان کا، وہ ہدایت کا، وہ مومن کے دل میں جا کر بستا ہے۔ اسی طرح کوکب دریون کا مطلب ہوتا ہے چمکتا ہوا ستارہ، پھر یہ ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ اور زیتون کا درخت فرمایا یہ قرآن پاک ہے، اور تیل ہدایت کا ہے، اور ہدایت قرآن پاک سے بندے کو ملتی ہے۔ اور قرآن پاک وہ کتاب ہے نہ شرقیہ نہ غربیہ، بلکہ ہر قسم کے تعصب سے پاک ہے، ہر قسم کی جو ہے وہ عیب سے پاک ہے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو اللہ کا خاص نور ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، اور بندے کی زندگی کو وہ عین صراط مستقیم پر چلا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب کرانے والی ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ اللہ کا کتنا احسان ہے۔ تو جب بندہ ہدایت والا خود ہوتا ہے، اس کے اندر نور موجود ہوتا ہے ہدایت کی طرف کا، تو وہ پھر قرآن پاک کی طرف اور اللہ قرآن و سنت کی طرف جب وہ مبذول ہوتا ہے تو پھر وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ گویا
عقل سلیم کا نور اس کو مل جاتا ہے، ایمان کا نور مل جاتا ہے، اس کے اوپر وہی الہی کا نور اس کے دل میں جاگ گزیں ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ مومن کیونکہ ہوتا ہی وہی ہے جو سچائی میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی شان ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اسے ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ جو ہے نا پھر بندے کو جب ہدایت ملتی ہے اس پر ہدایت سے پھر اللہ تعالیٰ اسلام، ایمان، ہدایت اور پھر علوم دنیا، علوم لدنی، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جتنی رحمت وہ چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی روشنی ایمان ہر ایک میں ہے۔ اوپر بندے کے خول چڑھا ہوتا ہے تو وہ خول اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب اس کے اوپر کرم ہوتا ہے تو بندہ توبہ استغفار کر کے وہ خول کو اتار پھینکتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے اس کے اندر والا ایمان جاگ پڑتا ہے، پھر وہ قرآن و سنت کے ساتھ وہ منسلک ہوتا ہے تو نور علی نور بن جاتا ہے۔ تو گویا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ماشاء اللہ کتنی حسین ہے۔ تو اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو کرم ہی کرم ہو جاتا ہے۔ تو سینے میں جو دل ہے جس میں ہدایت کا چراغ ایمان کی صورت میں رکھ دیا گیا ہے، جو ستارے کی طرح روشنی دکھاتا ہے، جس سے بندہ حرام حلال نیکی بدی میں فرق پا کر ہدایت کی راہ صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔